اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم صدق اللہ العظیم۔ بزرگان محترم اور عزیز دوستو، قرآن کریم کی ایک آیت کے ٹکڑے کی میں نے تلاوت کی ہے کہ اے ایمان والو، اللہ کی اور اللہ کے رسول کی اور تم میں جو اولو الامر ہو، حاکم وقت ہو، تمہارے ذمہ دار اور سرپرست ہوں، ان کی اطاعت کرو، ان کی فرما برداری کرو، ان کی باتوں کو مانو۔ ہماری شریعت ہر اعتبار سے کامل و مکمل ہے۔ حالات بدلتے رہیں گے، مصیبتیں، آزمائشیں، پریشانیاں، جانی مالی نقصان قیامت تک ہم لوگوں کے ساتھ جڑا ہوا ہے۔ اور جو اہل ایمان ہے، اللہ اس کے رسول پر ایمان رکھتے ہیں، شریعت اسلامیہ اور دین اسلام کو اپنے لیے زندگی گزارنے کا وہ راستہ سمجھتے ہیں جو اللہ اس کے رسول نے ہمیں دیا ہے، تو ہم پر حالات زیادہ آئیں گے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، ان اشد البلاء فالامثل فالامثل، کہ سب سے زیادہ آزمائشیں، سب سے زیادہ امتحانات انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والسلام کا ہوتا ہے۔ ان اشد البلاء، سب سے زیادہ آزمائشیں اور امتحانات الانبیاء، انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والسلام، ثم الامثل فالامثل، پھر ان سے جو جتنا قریب ہوگا اس پر حالات آئیں گے، ان کی آزمائش اور ان کے امتحانات ہوں گے۔ تو اللہ نے ہمیں ایمان کی دولت عطا کی ہے، اور یہ بہت بڑی نعمت ہے، بہت بڑی نعمت ہے۔ اللہ سب کو نہیں دیتا۔ اللہ پاک یہ چاہتے کہ ساری دنیا کے انسانوں کو ایمان مل جائے تو اللہ کے لیے کچھ مشکل نہیں تھا۔ وَمَا ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ بِعَزِيزٍ، اللہ کے لیے کوئی کام مشکل نہیں۔ حدیث پاک میں آتا ہے، إِنَّ قُلُوبَ عِبَادِ اللَّهِ بَيْنَ إِصْبَعَيْ الرَّحْمَنِ يُقَلِّبُهَا كَيْفَ يَشَاءُ، کہ بندوں کے دل اللہ کی دو انگلیوں کے درمیان ہے، اللہ پاک جدھر چاہتے ہیں ادھر پھیر دیتے۔ اگر اللہ پاک چاہتے کہ سارے انسانوں کو ہدایت مل جائے، سب کو ایمان کی دولت مل جائے تو ہو سکتا تھا، اللہ کے لیے کچھ بھی مشکل نہیں۔ لیکن یہ اللہ کی حکمت ہے، اللہ کی حکمت ہے کہ اللہ پاک نے اس دنیا میں سارے انسانوں کو ایک جیسا نہیں بنایا۔ ایک جیسا نہیں بنایا کا مطلب ہر ایک کے حالات الگ الگ ہیں، اور ہر ایک کو اختیارات ملے ہیں، اور وہ اختیارات ادھورے اور نامکمل ہیں۔ میں نے پیچھے مثال دی تھی کہ ہم اگر ایک پیر زمین سے اٹھانا چاہیں تو اٹھا سکتے، لیکن اگر ہم یہ چاہیں کہ دونوں پیر زمین سے اٹھا لیں اور ہوا میں معلق ہو جائے تو ہمیں یہ اختیار نہیں۔ کچھ چیزیں اللہ نے اپنے قبضے قدرت میں رکھی ہے اور اس میں اللہ ہی کا فیصلہ چلتا ہے، جیسے ایمان اور کفر ہے۔ اللہ جس کو ہدایت دینا چاہے اللہ اسے ہدایت دیتا ہے۔ امیری اور غریبی، اللہ جس کو امیر بنانا چاہے اسے امیر بناتا ہے۔ تندرستی اور بیماری،
اللہ جس کو تندرستی دینا چاہے اسے تندرستی دیتا ہے. عزت اور ذلت، اللہ جس کو عزت دینا چاہے اس کو عزت دیتا ہے. یہ کچھ چیزیں ہیں جو اللہ نے خالص اپنے اختیار میں رکھی، اور اس دنیا میں انسانوں کو بھیجا گیا تو انہیں آخرت میں جنت یا جہنم دو ٹھکانوں میں سے ایک ٹھکانہ چننا ہے. اگر وہ چاہے گا کہ جنت میں جائے تو اسے ایمان قبول کرنا ہوگا، اور یہ اس کے اختیار کی بات ہے. سبب اختیار کرے گا، اللہ پاک فیصلہ کریں گے. والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا، جو ہماری طرف آنے کے لیے کوشش کرتا ہے ہم اس کے لیے راستے کھول دیتے. تو اللہ پاک بناتے ہیں. تو دنیا میں کچھ چیزیں ہمیں اپنے اختیارات کے تحت کرنی، اور کچھ چیزوں میں اللہ کا فیصلہ ہے، اور ہمیں حکم ہے کہ ہم اسے آنکھ بند کر کے مانیں، اللہ کی اطاعت و فرما برداری کریں. اور اس دنیا میں اللہ نے جو اختیارات دیے ہیں ان اختیارات کو استعمال کر کے ہم چاہیں تو اپنی آخرت بنا لیں اور چاہیں تو اپنی آخرت بگاڑ لیں. ہم چاہیں تو جنت کے راستے پر چلتے ہوئے جنت چلے جائیں، چاہے تو جنت پہ جانے کا راستہ چھوڑ کر دوسرا راستہ اختیار کر کے تباہی و بربادی اور جہنم کی طرف چلے جائیں. اس دنیا میں اللہ نے بھیجا ہے اسی مقصد کے تحت بھیجا ہے، اور اختیارات بھی دیے. اس لیے یہاں آنے کے بعد جنہوں نے اللہ کو مانا، اللہ کے رسول کو مانا، اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت و فرما برداری کی، اور اللہ اس کے رسول کے حکم پر اولو الامر، ہم میں جو با اختیار ہیں، ہم میں جو حاکم ہے، آج حکومت میں برسر اقتدار ہیں، ہمارے خاندان کے بڑے ہیں، سماج کے بڑے ہیں، ہمارے سرپرست ہیں، ایسے اولو الامر لوگوں کی اطاعت کا حکم ہے. یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ، اے ایمان والو اللہ کی اطاعت کرو، والرسول اور رسولوں کی اطاعت کرو، وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ اور تم میں جو لوگ حاکم وقت ہیں ان کی اطاعت و فرما برداری کرو. اب ظاہر بات ہے ہمیں اللہ اس کے رسول کی اطاعت کرنی ہے، اور اللہ اس کے رسول کی اطاعت کے تحت ہمیں اپنے اولو الامر کی بھی اطاعت کرنی ہے. لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں ضابطہ دیا ہے، اور وہ ضابطہ یہ دیا ہے کہ اللہ کی اطاعت و فرما، مخلوق کی اللہ کی نافرمانی میں کسی کی اطاعت نہیں کی جائے گی. اللہ کی اطاعت ہر حال میں لازم اور ضروری ہے. اگر ہمارے ماں باپ، ہمارے خاندان کے سرپرست، سماج کے ذمہ داران، حکومت وقت میں جن کے ہاتھ میں اقتدار کی باغ ڈور ہے، اگر ہمیں اس بات کا حکم دیں کہ ہم اللہ اس کے رسول کی نافرمانی کریں تو ان کی بات پھر نہیں مانی جائے گی. اولو الامر کی اطاعت اللہ اس کے رسول کی اطاعت کے تحت ہے. ماں باپ کہیں نماز مت پڑھو تو ان کی بات نہیں مانی جائے گی. روزہ فرض ہے، ماں باپ کہیں روزہ مت رکھو تو ان کی بات نہیں مانی جائے گی. زکوٰۃ فرض ہے، ہمارے بڑے کہیں زکوٰۃ مت دو تو ان کی بات نہیں مانی جائے گی. ہم پر حج فرض ہو گیا ہے، ہمارے ذمہ دار ہم کو منع کرے کہ مت جاؤ ابھی تو ان کی بات نہیں مانی جائے گی. اللہ اس کے رسول کی اطاعت و فرما برداری کی جائے گی. کوئی ایسا کام جو اللہ اس کے رسول کی مرضی کے خلاف ہو اور یہ حکم ہمارے بڑے ہم کو دے رہے ہوں تو ان کی اطاعت و فرما برداری نہیں کی جائے گی. ہم اہل ایمان ہیں، حالات ہم پر آئیں گے، اور یہ کوئی نئی بات نہیں ہے. ہم سے پہلے اللہ کو ماننے والے، رسولوں پر ایمان رکھنے والے جتنے لوگ گزرے ہیں سب پر حالات آئے.
قرآن کریم میں اللہ پاک کا ارشاد ہے ام حسبتم ان تدخلوا الجنۃ ولما یأتکم مثل الذین خلوا من قبلکم، کیا تم یہ سمجھتے ہو کہ تم یوں ہی جنت میں داخل ہو جاؤ گے اور تم پر وہ ویسے حالات نہیں آئیں گے جیسے پچھلی قوموں پر اور پچھلی امتوں پر آئے؟ ایسا نہیں، ان پر بھی حالات آئے تھے، ہم پر بھی حالات آئیں گے، اس لیے گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے۔ ابھی جیسے SIR کا قانون آیا ہے، گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ ہندوستانی شہریت ثابت کرنے کا راستہ نہیں ہے۔ دیکھو، ہندوستانی شہریت ایک الگ چیز ہے اور ہندوستان میں ووٹ دینے کا ادھیکار اور حق ملے، یہ ایک الگ چیز ہے۔ ابھی آپ نے سنا ہوگا، ہم ایسا سمجھتے تھے کہ آدھار کارڈ ہندوستانی شہری ہونے کا ثبوت ہے، ووٹر ID ہندوستانی شہری ہونے کا ثبوت ہے، پاسپورٹ ہندوستانی شہری ہونے کا ثبوت ہے۔ آج حکومت نے انکار کر دیا کہ آدھار کارڈ ہو، ووٹر لسٹ ہو، راشن کارڈ ہو، پاسپورٹ ہو، یہ ہندوستانی شہری ہونے کا ثبوت نہیں ہے۔ اب ظاہر بات ہے، ہندوستانی شہری ہونا ایک الگ چیز ہے، سٹیزن شپ ایکٹ ایک الگ چیز ہے، اور SIR یہ ایک الگ چیز ہے۔ میں قدر تاخیر سے پہنچا، میں اس سلسلے میں SIR کے تحت ہم لوگوں کو کیا کرنا چاہیے کچھ نوٹ سے لے کر کے آیا تھا کہ آپ بھی سمجھ لیں اور آپ کے ذریعے لوگوں تک بھی یہ بات پہنچ جائے۔ ہمیں گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے۔ آج میپنگ کے لیے ایک ٹائم پیریڈ دیا گیا تھا، میپنگ مالیگاؤں شہر میں الحمدللہ 75% میپنگ ہو گئی۔ ناسک جیسے شہر میں 75% نہیں، کہیں 40%، کہیں 42%، کہیں 50%، کہیں 52%، کہیں اس سے کچھ زیادہ میپنگ ہوئی۔ ہمارے شہر میں الحمدللہ 75% میپنگ ہوئی ہے۔ ہم پر یہ الزام تھا کہ ہمارے یہاں بنگلہ دیشی لوگ ہیں، 10,000 بنگلہ دیشی، کچھ دیش دشمن، دیش دروہی، فرقہ پرست، نفرت کی سیاست کرنے والے لوگوں نے ہر اس مقام کو جہاں مسلمانوں کی بڑی اکثریت ہے، اس طرح کے الزامات لگا کر کے ان کو متہم کرنا، ان کو خوف میں، گھبراہٹ میں مبتلا کرنا، اس بات کی کوشش کرتے۔ جیسے میپنگ کا دور چل رہا تھا، مالیگاؤں میں کچھ لوگوں نے سوسائڈ بھی کر لیا کہ ان کے نام 2002 کی ووٹر لسٹ میں نہیں تھے، تب وہ سمجھے کہ ہم کو جیل میں ڈال دیں گے، جبکہ ایسا نہیں۔ اس لیے گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، اور میں یہ بھی نہیں کہہ رہا ہوں کہ کچھ مت کرو، کچھ نہیں ہوگا، ایسا نہیں۔ جو ہماری ذمہ داری ہے ہم کو کرنا پڑے گا۔ SIR ووٹر لسٹ کی جامع نظر ثانی، ووٹر لسٹ کو درست کرنا، ووٹر لسٹ میں یہ الیکشن کمیشن اور حکومت وقت کا ایک انتظامی اور قانونی عمل ہے۔ اس سے پہلے بھی ہوا ہے، آج ہو رہا ہے، اور پھر کچھ برسوں کے بعد پھر ہوگا۔ کتنے برسوں کے بعد ہوگا؟ کوئی کہتا ہے 20 سال کے بعد ہوگا، کوئی کہتا ہے اس سے پہلے ہوگا، کوئی کہتا ہے آگے اور زیادہ وقت لگے گا۔ تو یہ ہوگا، اس سے پہلے کئی مرتبہ یہ کام ہو چکا ہے۔ ہندوستان کے آئین آرٹیکل 324 کے تحت انتخابات کی نگرانی اور کنٹرول
इलेक्शन कमीशन की जिम्मेदारी है, उसके सुपुर्द है। आर्टिकल 326 जिसकी बुनियाद पर इंतखाबात होते हैं, इलेक्शन होते हैं और इसमें वोटर तय किए जाते हैं। 1950 के अंदर एक्ट बना था, वोटर फेरिस्तों की तैयारी और नजर सानी का कानून। आज फिर वही बात है कि वोटर लिस्ट दुरुस्त करने की कोशिश की जा रही है। वोटर लिस्ट में नजर सानी करके इस बात को मुतय्यन किया जा रहा है कि इसमें वोटर लिस्ट में डबल टिबल चौबल नाम नहीं है। वोटर लिस्ट में जिनके नाम है वो सही नाम लिखे जाए। यानी ये इलेक्शन कमीशन की जिम्मेदारी है कि एक से ज्यादा जगह अगर नाम होगा तो उसे खत्म करना। जिन लोगों का इंतकाल हो गया है, मय्यत हो गई है, उनका नाम कम करना, नए वोटरों के नाम को शामिल करना, और गलत इंदराजात हो गए हों, गलत मालूमात वोटर लिस्ट में आ गई हो तो उसको खत्म करना, उसकी इस्लाह करना, उसकी दुरुस्तगी करना, ये मकसद है। सरकारी मौकिफ के मुताबिक SIR का मकसद वोटर लिस्ट की दुरुस्तगी है, ना कि हर शहरी की शहरियत का असर नौ फैसला करना। नहीं, जो शहरी है वो शहरी है, जो नहीं है वो नहीं है। वोटर लिस्ट में दुरुस्तगी हो, SIR का ये मकसद है। SIR शहरियत साबित करने का अमल नहीं है। ऐसा नहीं है कि वोटर लिस्ट में आ गया तो आप हिंदुस्तानी शहरी हैं, और अगर वोटर लिस्ट में नाम नहीं आ सका तो आप हिंदुस्तानी शहरी नहीं है। ऐसा नहीं है। कानूनी तौर पर ये दोनों अलग अलग चीजें। एक हिंदुस्तान का शहरी होना, उसके लिए सिटीजनशिप एक्ट है, और वोटर लिस्ट में नाम आना ये एक अलग चीज है। इससे वोट देने का आपको हक मिलेगा। आदमी हिंदुस्तानी शहरी कैसे बनता है? अगर उसकी पैदाइश हिंदुस्तान में हुई है तो वो हिंदुस्तानी है। उसके माँ बाप अगर हिंदुस्तानी थे तो वो हिंदुस्तानी है, और आपने सरकारी कानून के मुताबिक अपना रजिस्ट्रेशन करवा लिया है तो आप हिंदुस्तानी है। आपका इलाका मुल्क के बाहर था, हिंदुस्तान ने उसको कब्जा करके हिंदुस्तान में उसको शामिल कर लिया तो आप हिंदुस्तानी है। ये सरकारी तौर पर जो है हिंदुस्तानी होने के सबूत है। पैदाइश से आदमी की शहरियत कैसे साबित होती है? तो 26 जनवरी 1950 से लेकर 30 जून 1987 तक जिन लोगों का नाम हिंदुस्तान में है, चाहे किसी भी कागज के जरिए, वो हिंदुस्तानी। 30 जून 1987 तक जो लोग हैं थे वो सब के सब हिंदुस्तानी। इस अरसे में हिंदुस्तान में पैदा होने वाला शख्स हिंदुस्तानी शहरी समझा जाता था। उसके वालिदैन का हिंदुस्तानी होना शर्त नहीं था। उसके बाद दूसरा दौर आया, 1 जुलाई 1987 से 2 दिसंबर 2004। इस अरसे में जिस शख्स की पैदाइश हुई है उसके वालिदैन में से किसी एक का हिंदुस्तानी होना जरूरी है। या बाप हिंदुस्तानी हो या माँ हिंदुस्तानी हो तो उस बच्चे को हिंदुस्तानी माना जाएगा। फिर 3 दिसंबर 2004 के बाद कवानीन कुछ सख्त कर दिए गए। इसके लिए वालिदैन का हिंदुस्तानी शहरी होना जरूरी है। 2004 के बाद जो है हिंदुस्तान में, उनके माँ बाप का हिंदुस्तानी होना जरूरी है। और अगर दोनों में से कोई एक यानी माँ या बाप हिंदुस्तानी शहरी हो तो दूसरा गैर कानूनी तारिके वतन ना हो।
آج ہم اسی دور سے گزر رہے. جو ہم میں سے 1987 کے پہلے کے لوگ ہیں ان کے لیے کوئی چنتا کی بات نہیں، اور جو 1987 کے بعد سے 2004 تک کے لوگ ہیں ان کے لیے ماں باپ میں سے کسی ایک کا ہندوستانی ہونا ضروری، اور 2004 کے بعد سے جو لوگ ہیں ان کے ماں باپ کا ہندوستانی ہونا ضروری. اسی لیے کہا گیا کہ 2002 کی ووٹر لسٹ میں اگر آپ کا نام ہے کوئی بات نہیں، آپ کا نام نہیں ہے، آپ کے ماں باپ میں سے کسی کا نام ہو تو بھی آپ کا کام ہو جائے گا، گھبرانے کی کوئی بات نہیں. اور اگر ماں باپ میں سے کسی کا نام نہیں ہے تو بھی گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے. آپ کے پاس کچھ کاغذات ہونا چاہیے. اگر وہ کاغذات میں سے کوئی ایک کاغذ بھی آپ کے پاس ہے، ایک ثبوت بھی آپ کے پاس ہے، تو آپ ووٹر لسٹ میں اپنا نام درج کروا سکتے. ابھی جو SIR کی کارروائی چل رہی ہے اس میں BLO یہ فارم ہر ایک کے پاس پہنچائیں گے، اور اگر BLO کی طرف سے کوئی کوتاہی ہو رہی ہے تو گھبرانے کی ضرورت نہیں. آپ چلے جاؤ اس کے پاس اور اس کے پاس سے اپنا فارم لے کر کے آ جاؤ. کل کچھ لوگوں کا مجھے فون آیا، بولے BLO تو گھر آ ہی نہیں رہا ہے. بولے وہ نہیں آ رہا ہے تو تم چلے جاؤ، جہاں اس کا کام اور ڈیوٹی ہے وہیں ہماری ذمہ داری بھی ہے. کچھ لوگوں کا فون آیا کہ وہ BLO فارم بھر کر کے نہیں دے رہا ہے. میں نے کہا اس کا کام فارم بھرنا نہیں ہے، اس کی ذمہ داری فارم دینا ہے، فارم پہنچانا ہے. آپ فارم لے لو اور آپ کی معلومات اس میں نہیں آ رہا ہے تو کسی لکھنے والے سے، کسی سمجھدار سے آپ فارم بھروا لو، اور 2 فارم بھرواؤ. ایک تو BLO کے پاس جمع کروا دو اور ایک اپنے پاس ریکارڈ کے لیے محفوظ رکھو. خدا نہ خواستہ اگر ووٹر لسٹ میں آپ کا نام نہیں آیا تو یہ ثبوت آپ کے پاس رہنا چاہیے کہ ہم نے فارم بھرا تھا. یہ دیکھو، اب جو فارم بھرا جائے گا اس میں آپ کا نام ہونا چاہیے، والد کا نام یا شوہر کا نام ہونا چاہیے، آپ کی صحیح عمر ہونی چاہیے، اور آپ کا صحیح پتہ اور ایڈریس ہونا چاہیے. ووٹر نمبر اگر موجود ہے تو ووٹر لسٹ کے حساب سے جو شناختی معلومات ہے وہ آپ دے دیں گے. جو متعلقہ دستاویزات کی تفصیل اور عملی ہدایات، فارم جب بھرنا ہے تو فارم سمجھ کر کے، پڑھ کر کے، احتیاط کے ساتھ بھرے، غلط معلومات نہ دے، اندازے سے کوئی چیز نہ لکھیں، اور اس میں کوئی جھوٹی بات نہ ڈالیں. جو سچائی ہے، جو حقیقت ہے، آپ وہی کریں. اس لیے کہ اس کے بعد کا جو ٹپا ہوگا BLO کے علاوہ دوسرے لوگ آئیں گے جو آپ کے فارم کے مطابق کراس چیلنج کریں گے، کنفرم کریں گے کہ آپ نے جو معلومات دی ہے وہ صحیح ہے یا غلط. یہ اتنا ضروری ہے. BLO جو ہوتا ہے یہ الیکشن کمیشن کا مقامی افسر ہوتا ہے. گھر گھر جا کر کے یا فارم تقسیم کرنا، تصدیق کرنا، فارم وصول کرنا، جتنے دستاویزات لگ رہے ہیں ان کی ابتدائی جانچ کرنا، ووٹر لسٹ کی تیاری میں مدد دینا، یہ BLO کی ذمہ داری ہے. اس سلسلے میں الیکشن کمیشن کی طرف سے جن کاغذات کو صحیح مانا گیا ہے اور اپنی شناخت یا رہائش کے لیے ثبوت کے طور پر تسلیم کیا گیا ہے، اس میں ایک ووٹر ID، دوسرا آدھار ہے، تیسرا پاسپورٹ ہے، ریاستی ڈومیسائل سرٹیفکیٹ ہے، جنم داخلہ پیدائش کا سرٹیفکیٹ ہے، اسکول کا ریکارڈ ہے،
रेवेन्यू या बल्दियाती टैक्स वसूल करने वाले इदारे या कारपोरेशन की तरफ से जो रिकॉर्ड आपसे मुताल्लिक है, वो बिजली, पानी या सरकारी बिल जो आपने भरा है उसका सबूत, जमीन या मकानात के कागजात आपके नाम पर हो, अगर ये सारी चीजें हैं, इनमें से एक चीज भी अगर आपके पास है तो उससे आपका वोटर लिस्ट में नाम आ जाएगा। अब वोटर आईडी ये शहरियत का सबूत नहीं है, जैसा मैंने पीछे बताया। वोटर आईडी इस बात का सबूत है कि इस शख्स का नाम जो वोटर लिस्ट में है, दर्ज है, ये SIR के कानून के तहत लिस्ट में आएगा, लेकिन शहरियत के हतमी कानूनी सबूत के तौर पर इसकी आधार शहरियत का सबूत UIDAA के मुताबिक आधार एक किस्म की शनाख्त और रिहाई से मुतालिक एक मुनफरिद नंबर है, इससे आपकी शहरियत साबित नहीं होगी। अगर किसी के पास पुराने कागजात नहीं है तो ऐसी सूरत में घबराने की जरूरत नहीं है, मकामी BLO से आप राब्ता करें या तहसीलदार से या बल्दिया से अपने मुतालिक जो रिकॉर्ड है वो हासिल करें। स्कूल या पंचायत का सर्टिफिकेट अगर हो तो वो हासिल करें। कानूनी तरीका कार इख्तियार करें। जरूरत पड़ने पर किसी वकील से, कानून के माहिरीन से आप मशवरा ले लें। अब हमें जो काम करना है कि BLO से हम ताउन करें, वो हमारे घर आता है, हम ताउन करें, नहीं तो हम जाएं और जा करके अपना फॉर्म उससे ले करके खुद भरे या किसी से भरवा करके उसको जमा करवाएं। नाम है, उम्र है, पता है, दुरुस्त लिखें, दस्तावेजात की फोटो कापी संभाल करके रखें। फॉर्म जमा करने की आखिरी तारीख से पहले फॉर्म जमा करवा दें। और अगर इस सिलसिले में आपको कोई वहां से रसीद मिलती है या कोई हवाला नंबर मिलता है तो वो महफूज रखें। जैसे मैंने कहा कि 2 फॉर्म भरे, एक जमा करवा दें और एक अपने पास महफूज रखें। इसलिए ये एक कानूनी और इंतजामी अमल है, हमें घबराने की जरूरत नहीं है। जो करने का काम है वो हमें करना है, करेंगे ना। आज कोई आपको हमें हिंदुस्तान से निकाल नहीं सकता, कोई नहीं निकाल सकता। वजह उसकी ये कि हिंदुस्तान से निकालेगा तो भेजेगा कहां? पाकिस्तान आपको लेगा, बांग्लादेश आपको लेगा, श्रीलंका आपको लेगा, दुनिया का कोई मुल्क आपको नहीं लेगा। तो ये आपको निकाल करके भेजेंगे कहां? पीछे जैसे चल रहा था कि डिटेंशन कैंप बनेगा, खुली जेल बनेगी, NRC और CAA इस तरह के जो मामला चल रहे थे, वो वक्त भी आया, गुजर गया। SIR है, थोड़ा बेदार रहें आप, एकदम मुतमईन हो करके आंख बंद करके सो ना जाए और घबराने और डरने की भी जरूरत नहीं है। अपनी जिम्मेदारी आप पूरी करें। वोटर लिस्ट की तैयारी का एक इंतजामी अमल है, इससे शहरियत का सबूत नहीं होता। इसलिए आप BLO के साथ ताउन करें और इस सिलसिले में फॉर्म ला करके आप जो तरीक़ाकार है, जो तफसीलात बताई गई हैं, इसके मुताबिक फॉर्म जमा करें और जमा करके आप एक कापी अपने पास भी रखें। अभी ये एक मरहला था मैपिंग का, हम समझ रहे थे कि बस ये हो गया, इसके बाद कुछ नहीं होगा। उस वक्त भी ये बात कही गई थी कि ये मरहला वार काम है। एक मैपिंग का अमल हो चुका, अब उसके बाद SIR का अमल होगा। इसके बाद आपके घर आपके फॉर्म के मुताबिक इंक्वायरी के लिए लोग आएंगे। फिर उसके बाद एक
कच्ची वोटर लिस्ट शाये होगी, आप उसको देखें कि आपके घर वालों का आपके मुताबिक ये नाम है या नहीं। अगर नहीं है तो वहां से जो है आपके पास जो सबूत है उसकी बुनियाद पर आपसे फॉर्म भरवाए जाएंगे और फॉर्म भरवा करके फिर आपका नाम वोटर लिस्ट में शामिल किया जाएगा। और अगर आपने फॉर्म नहीं भरा है तो आपका नाम वोटर लिस्ट में नहीं आएगा। फिर रोना, किसी को इल्ज़ाम देना और हुकूमत को कोसना, ये गलत होगा। हमें अपनी जिम्मेदारी पूरी करनी है। अभी हम में का हर शख्स अपने मुतालिक, अपने घर वालों के मुतालिक, अपने मुतालिकीन के मुतालिक फिक्र करे, फॉर्म भरे, मालूमात ले के भाई तुम्हारा फॉर्म भरा गया नहीं भरा गया, वो सारी चीज़ें हमें करना है। आज करने का वक्त है, आज नहीं करेंगे कल पछताना पड़ेगा और पछताने से फिर कुछ होगा नहीं। अल्लाह ताला हमें अमल की तौफीक अता फरमाए। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।